الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولے تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، حسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی میں اپنی عارضی زندگی بندہ جیڑا بھی نیکی دا عمل کرے، نیت اے ہوئے، مقصود اے ہوئے کہ ای عمل دے بدلے اللہ راضی تھی ہو، اور میرا کیتا ہویا عمل اللہ کو پسند آ، بس اے ہدف
اور ٹارگٹ رکھ کے عمل کرے بندہ تے اللہ تبارک و تعالی وال بدلے راضی بھی تھیندے اور اللہ ہی عمل کو پسند بھی کرن. یعنی نیت پہلے یہ بناونی ہے کہ میری نماز دے بدلے میرا رب میرے تے راضی تھی، میری خیرات دے بدلے میرے اتنے میرا رب راضی تھی وے اور میری خیرات کو پسند کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ میں کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنا، اور میں کو توفیق دے کہ میں وہ عمل کران جڑے عمل تے کو راضی کرن اور عمل جڑے تے کو پسند ہو. میرے کہ ایسا کوئی کام نہ تھی وے جڑا تے کو پسند نہ ہو، میرے کہ کوئی ایسا عمل نہ تھی وے جن دے بدلے جب تو راضی نہ تھی. میں سلیمان نبی دی دعا ہے، اللہ میرے کنے انجھے کم کرا جڑے کم تیری رضا دا ذریعہ بڑھا. یعنی سمجھ یہ لگ دیئے کہ سب کو وہ کم کرنا چاہیے جڑے کم میں اللہ راضی تھی نہ ہو، اور نیت بھی یہ ہو کہ میں صدقہ کرنا پیا، نماز پڑھنا پیا، تقریر سننا پیا، پروگرام سننا پیا، تلاوت کرنا پیا، نیت ہے ہوئے ہی دے بدلے اللہ میرے تے راضی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دیاں تختیاں چاون دی خاطر جڑے ویلے کوہ طور تے گئے تے تھوڑا تیز قدمے نہ لگائے. اللہ نے وجہ پوچھی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کے تے تم اپنی قوم کے پہلے جلدی پہنچ آئیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات یہ دسی کہ ہم اولائے علی آثارِ، میری قوم دے لوگ بھی پچھو پچھو میرے اندے پہن، جیویں جیویں میرے پیریں دے نشانات ہیں، جتا جتا میں رستہ بڑھے نہ آنا وہ ہوں رستے تے پچھو اندے پہن. رہی میری گال کہ میں جلدی کیوں آیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میرے جلدی آمن دی وجہ ہے کہ اے اللہ تو میرے تے راضی ہوگا. میرے جلدی آمن دی وجہ ہے تاکہ تو رب راضی تھی ہو. نبیوں دی کوشش آئی، پیغمبروں دی کوشش آئی کہ رب راضی تھی میں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے پتر منگیا، جڑے ویلے بیٹا منگیا نے نال یہ بھی درخواست کی تھی آنے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ میں کو انجا پتر دے جڑا تے کو پسند ہو، انجا بیٹا دے جڑا تے کو پسند ہو، یعنی ساری زندگی تے کو راضی کرن دے کم کرے. نبیوں دی پیغمبر دی یہ کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی تھی ہو، اور سارے نبی کریم علیہ السلام دی بھی یہ کوشش ہے. آپ لمبے لمبے سجدے کریں دے ہیں، قیام کریں دے ہیں، حتیٰ کہ آپ دے جڑے قدم ہیں وہ سج ویندے ہیں. مقصد ہے ہوگا بھی اللہ راضی تھی. ساکو تو آپ کو تعلیم لیتی میں نہیں پئی ہے بھئی اگر تو اپنی زندگی رب کو راضی نہ کر سکے ہوئے یا ایسے عمل تو نہ کیتے جڑے عمل دے بدلے اللہ راضی تھی دے وال زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. لوگیں کو راضی نہیں کرنا، دیکھا دیکھی والے عمل نہیں کرنا، رسم و رواج دے نہیں چلنا، دنیا کو پیو ماں کو بھراویں کو رشتہ داریں کو این نظریے نال راضی نہیں کرنا کہ دین ہی چھڑتا پیا ہوئے. شادیاں ایسا کرنے ہیں تاکہ سجن تے رشتہ دار راضی رامن، انہاں کو راضی کرن دی خاطر بے حیائی کر باندھے ہیں. رشتہ داریں دوستیں کو راضی کرن دی خاطر شیطانی کام کر باندھے ہیں. اللہ دے تسا مقصود بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، ہدف بناؤ، میں رب کو راضی کرن دا. میں کو راضی کرو کیونکہ میں تمہارا مالک ہاں، خالق ہاں.
میں تھوڑے ہوتے ہیں احسانات کیتے، میں تو کو پیدا کیتے، میں تو کو بنائے، میں تو کو پالے، میں کو راضی کرو، وہ کام کرو نا جیڑا کام میں کو پسند ہے۔ لوگے کو راضی کرنے دی خاطر تسا کام کرو تے میں کو ناراض کر چھوڑو، ول ایک کوئی انسانیت نہیں اور بندگی نہیں۔ بندگی یہ ہے کہ تسا میں اللہ کو راضی کرو اور ایسے کام کرو، مشکل آوے تاں بھی کرو، رات دا جاگنا پوے تاں بھی کرو، صبر برداشت کرنا پوے تاں بھی کرو، ہر وہ کام کرو جڑے کام نال میں اللہ راضی تھی۔ کوشش کرے بندہ، یعنی رب اپنے کو بندہ راضی کر ونجے بڑی گل ہے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ صحابہ کرام دا بھی مقصد ہی ہوا بھئی اللہ راضی تھی۔ صحابہ کرام جیڑا کام کرنے ہم انہیں دی نیت کیا ہوندی ہے بھئی اللہ راضی تھی۔ قرآن اللہ نے گواہی دیتی ہے۔ یہ میری گفتگو دا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے آ کے انبیاء کرام دی بھی کوشش ہے کہ ایسا وہ عمل کروں جڑے عمل رب کو پسند ہو، وہ عمل کروں جنہیں دے بدلے اللہ راضی تھی۔ صحابہ کرام دی واری اللہ نے یہ بات سمجھائی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے یعنی وہ باتاں سمجھایا صحابہ کرام دے بارے، اگر ایسا سمجھوں تو اللہ سارے مسائل حل کر دے سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے نبی کریم دے یاراں دیاں اے خوبیاں کہ انہاں دی یہ خوبی یہ بھی آئی معہو والذین معہو، نبی کریم دے کٹھے راندیاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر واسطے سخت طبیعت رکھ دیاں، اپنے واسطے نرم طبیعت رکھ دیاں۔ تے انہاں دی ایک خوبی یہ بھی آئی تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہاں دی عادت ہوندی ہے، انہاں دا مزاج ہے رکوع کرنے آن سجدے کرنے آن۔ رکوع تے سجدے دا مقصد کیا ہوندا ہے؟ انہاں دا مقصد ہونا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نیت انہاں دی یہ ہونی ہے کہ سارے رکوع دے بدلے سارے سجدے دے بدلے رب دا فضل نصیب تھیوے تے اللہ دی رضا حاصل ہوئے۔ یہ نیت ہے۔ یبتغون وہ چاہتے تھے فضل من اللہ، اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اللہ کی رضا مندی، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس صحابہ دی نیت ہے، یہ انہوں دا بھی مقصد، نبیوں دا بھی مقصد، صحابہ دا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے صحابہ کرام دے ہر عمل دی نیت ہے دنیا رستی ہے روش ونجے، سارے سجن بچھڑ دن تا بچھڑ ونجن، دنیا کچھ دا کچھ پیا کے ملامت برداشت ہے، تانا برداشت ہے، لوگاں دے تبصرے برداشت ہیں، رسم چھوڑن برداشت ہے، رواج چھوڑن برداشت ہے، انہاں لوگاں دے بائیکاٹ برداشت ہیں، لیکن کم ہو کرنے جڑے کم دے بدلے ہر شامل رب راضی تھیوے، اللہ دے رکوع سجدے کرنے آن، نمازاں پڑھتے آن، عبادت کرنے آن، انہاں دی نیت ہوندی ہے کہ اللہ راضی تھی ہوئے۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمائے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرمائے جنہ لوگاں نے ہجرت کی جان وطنوں بے وطن ہوئے آنے، اپنے مال قربان کیتے آنے، اپنے گھر چھوڑے آنے، اپنے وطن چھوڑے آنے، وہ لوگ جڑے اللہ دے رستے جو مکے وچوں نکل گئے آن مدینہ لگے گئے آن، جڑے مہاجرین آن اپنی بیوی تے اپنے بچے چھوڑ دیتے آنے، اپنے گھر چھوڑ دیتے آنے، انہاں دی بھی نیت ہی ہوندی ہے کہ اللہ راضی تھیوے۔ للفقراء الذین للفقراء المہاجرین، جڑے مہاجروں نے آن در بدر تھے ودے آن اخرجوا من دیار
چاہتے ہیں انہوں نے نیت ہوئی ہے فضلا من اللہ اللہ کے فضل چاہتے ہیں ورضوانا اللہ دی رضا مندی چاہتے ہیں نبی بھی وہ کام کرنے ہیں جڑے کام دے بدلے اللہ راضی تھی نہ ہوئے پیغمبر دا بھی وہ عمل ہوگا جڑے عمل دے بدلے اللہ راضی تھی نہ ہوئے رشتہ داری نہ دے دیان برادری نہ دے دیان سجن نہ دے دیان دنیا نہ دے دیان رسم و رواج نہ دے دیان عمل کرن دی کوشش کرنے ہیں جڑے عمل دے بدلے عرشاں والا رب راضی ہونا ہوئے باقی دنیا دی پرواہ نہ کرنے ہیں لا یخافون لومۃ لائم لوگوں دی ملامت دا کوئی ڈر کہنا ہونا ہے رکوع سجدے دی وجہ جو اللہ راضی ہوئے ہجرت دی وجہ جو اللہ راضی ہوئے اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمایا نبی دے یار میں اللہ دے نام سے خرچ کرنے انہاں دی بھی نیت ہوندی ہے خرچ کرن دے ٹائم کہ اللہ راضی ہوئے اللہ دا قرآن اللہ دے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ اللہ دے نبی دے یار خرچ کرنے اللہ دے راستے وچ اپنے پیسے دینا ساری رات مزدوریاں کرنے یہودیاں دے خوہ کھٹنے جڑے پیسے بڑھنا سویرے آ کے اللہ دے راستے وچ خرچ کرنے انہاں دی نیت ہونی ہے مرضات اللہ سارے تے راضی ہوئے انہاں دے خرچ دی وجہ اللہ کو راضی کرنا انہاں دی ہجرت دی وجہ اللہ کو راضی کرنا انہاں دے رکوع دی وجہ اللہ کو راضی کرنا انہاں دے سجدے دی وجہ اللہ کو راضی کرنا اللہ دے تساں بعد جاون والے کو میں اللہ دی نصیحت تساں وی جیڑا کام کیتا کرو نیت بنائی کرو جو عرشاں والا رب راضی تھی ہوئے ہجرت تے خرچ جناب سہیب رومی رضی اللہ عنہ جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے مدینہ ونجن لگے لوگ کٹھے تھی گن مکے والے آ گئے سہیب مکہ چھوڑ کے نہ ونجے تاجر ہیں کاروباری ہیں ساری مارکیٹ دا مسئلہ ہے اسا کوئی نہیں ونجنے ہونا حضرت سہیب آدن میں مکے جو تے نبی سے مدینے جو ہیں مزہ نہیں آندا میں مدینے لازمی ونجنے انہیں کہ جیویں تری دلا دیے لیکن آسانی سے ونجنے لے اگر تو ونجنا چاہیں ساجاں کچھ شرط ہیں او من جا پیچھے لگا ونج حضرت سہیب آدن کیڑے شرط ہیں آخر لگن پہلی شرط ہے کہ جڑا مال کمائی یہ سارا مال سارے حوالے کر لے جڑا تیرا اپنا مکان ہے اپنا مکان بھی سارے حوالے کر لے جڑی سواری تے چڑیا بدائی یہ سواری بھی سارے حوالے کر لے پیچھے ہی میں ون پیا پیرو رانا تو ہی میں پیدل ون پیا سکو کوئی اعتراض نہیں حضرت سہیب رومی لازا چوٹ کر گئے تھوڑی دیر دے بعد آجا تو جائے شرطہ منظور ہے مکان دے مرتے بھی تیار اللہ نے صحت دیتی مکان والا بن ویسن مال دے مرتے بھی تیار اللہ نے موقع دیتا تے مالی وال کما گیا سو سواری دے مرتے بھی تیار اللہ نے اگر زندگی دیتی تے سواری بھی اللہ لے رہے سی ایک ہی دو مکان دی چابی ایک ہی دو سواری دی مہار وانی کہ تو سمرے گھر دے دروازے دی چوکڑ دے نال علی مٹی ہکے سو اتھا پیسے جمائیں سارے پیسے توڑے میں کو جانے ہو حضرت سہیب مکے وچوں نکل گئے پیدل سفر کر کے ٹر جے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسجد قباء پڑھاؤ کیتا ہوا آپ نے مسجد قباء مسجد قباء بنائی ہے جڑی اسلام دی پہلی مسجد ہے مسجد دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت سہیب رومی نظر آ گئے نبی کریم علیہ السلام اٹھے حضرت سہیب کا استقبال کریں تے فرمایا سہیب شاباش شاباش رات مکے جکھڑ کے کافر دے نال جڑا سودا کی دئی اللہ پاک نے تیری بات دا تذکرہ قرآن فرما چھوڑے اللہ تیرا نیتا جاندا اللہ تیرے ارادے جاندا اللہ نے تیرے ارادے قرآن بیان فرمائے اللہ نے تیرا نیتا قرآن بیان فرمائے اپنا مال ودا دینا ہے اپنا مکان ودا دینا ہے اپنی سواری ودا دینا ہے
شہیبہ تیری نیت جڑی آئی اللہ نے تیری نیت دا تذکرہ قرآن اس کا چھوڑے تے حضرت جبریل ہوئے آکے نصیحت اللہ نے نبی میری کیڑی نیت ہے اللہ نے کیا نصیحت شہیب مبارک کو بھی اللہ نے قرآن چاہ کے میرا شہیب مال دینا کھڑا ہجرت کرنا کھڑا اپنا مکان دینا کھڑا لیکن میں اللہ گواہی دینا شہیب دی نیت آئی کہ مرضات اللہ راضی ہو پوے ٹوٹل انہاں دے ہر کام دے پچھو ٹارگٹ جڑا نا وہ پھوت بناون کہنا پھوت بناون حاجی سڑی جان تے نمازی سڑی جان تے سخی سڑی جان جی میں ایسا بھا بالی ودیں خوشامد پسند کہنا نا ایک دے گی میں کوئی دے وے چاہ قہر مچویں دے میرا نا لازمی گھنی مولشہ میرا آنکھیں نہیں دیتی ہے دے دار پہ کہیں دیتن چاہتے ذلیل ہیں سارے یہ چیز صحابہ ہے اس کہنا ہے نیتیں ہوں دی دنیا ساری روس دی روس وجہ پر عرشاں والا رب راضی تھی تو تیرے حق کے جلہ نے قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ دے یہ لوگ جڑے میری رضا دی خاطر اپنا سارا مال لے کے اپنے آپ کو آزاد کرائیں اللہ بھی نہ دے تے راضی ہو گئے ہجرت دی وجہ ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے رکوع دی وجہ ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے سجدے دی وجہ ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے جہاد دی وجہ ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے تے سخاوت دی وجہ ہوندی ہے اللہ راضی ہوئے خرچی مسجد کرنے ہیں جنہیں ویلے حضرت بلال نہ پتہ نبی پاک کو دسایا گئے کہ امیہ نے کوڑے مارے ہوئے گرم ریت لٹایا ہوئے تے حضرت نبی کریم نے فرمائے صدیق اکبر کو سدو جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا ابو بکر کشے پیسے ہی نہیں کہنا جی اللہ دے نبی ہے نبی آپ نے فرمایا ابو بکر سارے پیسے جا گئے امیہ کے لگاوائے گال بات کر مذاکرات کر تے حضرت بلال دی قیمت چلوا تے مول چپوا جتنے پیسے آدھے کو پیسے دیتی آج میرے یار بلال کو آزاد کرائیا حضرت صدیق اکبر نے پیسے چاہتے امیہ دو وجن لگے تے نبی کریم نے فرمائے ابو بکر حضرت بلال کو عقیدت مولا سلام نے لائی تے ہولے ہولے اللہ کا نام گئے تاکہ پریشانی زیادہ نہ بڑھے حضرت صدیق اکبر گئے گال بات تھی پیسے تے ہو گئے امیہ نے پیسے گن گئے حضرت بلال صدیق اکبر نے آزاد کرایا تے انہاں کو گھن کے واپس پہنے اجا اللہ دے نبی دی عدالت جھکائنا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل کر کے بات سمجھائی اللہ دے میرا نبی میں صدیق دے دل کو جوڑدا میں نظر صدیق دے دل دے پیسے ساتھ نسی گھرو میری نظر صدیق دے آئی بلال تو ٹردا ہویا گئے میری نظر صدیق دے آئی امیہ نال گال بات کی دیسی میری نظر صدیق دے آئی یا اللہ تے کیا محسوس کی تے کیا دیٹھائی اللہ پاک فرمائے میرا نبی حضرت صدیق کا شروع تو آخر تک ہی کوئی ارادہ اللہ نے قرآن چلتا ہے ہی کوئی ارادہ کیڑا تاکہ اللہ راضی تھی ہوئے پیسے جنا پیا اللہ میں پیسے جنا پیا تاکہ تو راضی ہوئے پیسے امیہ کو دینا پیا نیت ایسی اللہ تو راضی ہوئے حضرت بلال کا ہاتھ اپنے ہاتھ جپاتی اللہ نیت ایسی جو تو اللہ راضی ہوئے اللہ دے میرے نبی صدیق دے عمل خرچ کرنے والا سب کو اتنا پسند آیا کہ ایسا قرآن سے پڑھے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اے میرے نبی صدیق کا خرچ کرنا قبول ہے نیت یہی جو اللہ راضی ہوئے صدیق کو آنکھوں میں اللہ بھی تیرے تھے راضی ہو گیا کہ قیامت چلنی میں اللہ تے صدیق کو راضی کر کے رازا اللہ دے نبی دا کاما اللہ راضی
کوشش ہے اللہ راضی ہوے، پیغمبر دی کوشش ہے اللہ راضی ہوے، اللہ دے نبی دے یاراں دی بھی کوشش ہے، صحابہ کرام دا بھی مزایا اللہ راضی ہوے، تو سبھی جیڑا کام کیتا کرو نیت ہوے جو کون راضی ہوے۔ پریشان والا بولو رب، گھٹی کوڑی بھرنی پوسن، یار رساونے پوسن، برادری کوئی گال نہیں، اللہ راضی تھی، مال بھی قربان کرنا پوسن، اساں دیں کائنا شیطان ہی راضی راوے رحمان ہی راضی راوے، یہ نہیں تھی سکتا، برادری بھی راضی راوے شریعت بھی راضی راوے، یہ نہیں تھی سکتا۔ سویر سویر نال جلے دکان کھلے سوں پہلے تلاوت شیخ سدیس دی، پانی ترکام رہنا ودے اچھی آوازیں لگی تھی، ادھے گھنٹے دے بعد ول نصرت فتح علی خان دی قوالی، اون والے قوالی دے ٹائم وال کپڑا ٹاکی چاتی ودے گٹوں مٹوں صاف کرنا ودے، جلے ادھا گھنٹہ مزید گزریے پیچھے انڈیا دا گانا ہوں تک نیوی چنگا نکل لندے تو مار کئی روڈیں تے آوے دا پیچھے انڈیا دا گانا، سارے مرادی کرو، پوتر پرنائے سی تھی نکاح مولی صاحب دے نال، خطبہ بسم اللہ دیکھ جی میں جندو شاہ دے ٹباری چو بیٹھا ہوئے، مسیں شام تھی دیئے کنجر پونے، یعنی نوہائیں راضی، وہ جوان دی ماں مار گئی یہی نا، وہاں کہ میری اماں دے ایک پاسو قبر دول رکھو بے پاسو قرآن، انہیں یہ کیوں ہوا کہ اماں ہر پاسے اندھی میں دیئے، سارے ٹبر راضی کریں دیئے، اللہ دے وہ کام کر جیڑا کام میں اللہ کو پسند ہوئے، میری پسند والا کام نہیں کرے گا، کیا ضرورت ہے تیکوں، کیا ضرورت ہے تیکوں، کام وہ کر جیندے نال میں راضی ہوں ماں، رکوع بھی کریں سجدہ بھی کریں تو لوگیں کو راضی کریں، خرچ بھی کریں تو لوگیں کو راضی کریں، کیا فائدہ ہے تیرا؟ پہلے دلائل عرض کی تمین نبی ہیں ساری نیت آئی کون راضی ہو گئے، بولو بھائی دلائل دیتا ہوں کوئی بات چھوڑی کہنے میں، تے صحابہ کرام دی نیت آئی کون راضی ہو گئے، وہ بھی تو سن دلائل سنے، صحابہ دی کیا نیت آئی، بات اللہ راضی تھا کہ نہیں تھیا، راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں کچھ راضی کرنے ہو دے ہو، چلو میں بھی تو آنے تے راضی ہوں، ہون میں لڑے کی تریجا حصہ، پہلا حصہ یہ آئی نبی سارے دی کوشش آئی اللہ راضی ہوئے، تے صحابہ کرام دی بھی یا کوشش آئی عرشہ والا رب راضی ہوئے، تے تریجی بات ہے اللہ نے سا کوئی ہو جائے عمل رسائن جڑے عمل کرن دے بدلے میں اللہ ساڑے تے راضی تھی بندے، دس چھوڑا تریجہ نمبر تے جڑی بات دسنی ہے، سب کو تعلیم ہے، قرآن چی حدیث ہے، ایک کام کرو اللہ راضی تھی بس، ایک کرو اللہ راضی تھی بس، ایک کرو اللہ راضی، یا اللہ کیڑے کام ہے، اللہ فرمینے پہلا کام ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، فرمایا اگر تساں شکر گزار بن ونجو تے اللہ تواڈے تے راضی تھی بوسی، کتنی بڑی گل ہے، میں اللہ دا گلہ نہ کرو، میں اللہ نے جو کچھ دیتے شکر گزار بن ونجو، یَرْضَهُ لَكُمْ، میری رضا دا ذریعہ ہے تواڈی شکر گزاری کرنا، جیڑا کچھ تو کو دیتے می دے بدلے جو شکر ادا کرنے رہو، میں اللہ تواڈے تے راضی تھی بوساں، نبی کریم سجدے دی حالت جان لمبا چوڑا سجدہ پہ کرنے آنا، سجدے دی حالت جا اپنے سینے میں جو روان دی آواز آئی، جنہیں چولے دے ہوتے ہانڈی ہوئے تے ہانڈی اچھا پانی ہوئے، جنہیں پانی دے کھولن دی آواز ہوئی ہے، اما جان سید عائشہ فرمیدر اللہ دے نبی تو آپ کو کیا ضرورت ہے سجدے کرنے دی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سجدے میں جروان دی، حضرت نبی پاک نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا، یعنی میں شکر گزار بننا چاہتا تاکہ میں محمد عرش والا رب راضی رہے، شکر 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 اللہ دی رضا دا ذریعہ، شکر الحمدللہ اللہ تعالی شکر ہر حال ہے شکر، یہ پہلی گال ہے نہیں، دوسری حدیث سن رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضا
کالل جڑے ویلے روٹی دا لقمہ کھا گئے ول کیا کریں دے فیحمد اللہ اللہ دی تعریف کریں دے الحمدللہ جڑے ویلے پانی دا گھٹ پینے ول بھی آدے فیحمد اللہ اللہ تیرا شکر ہے یعنی الحمدللہ پڑھ دے روٹی دے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھنا لے بندے تے پانی دے ہر گھٹ پیون دے بدلے الحمدللہ کھڑ والے بندے تے حدیث چندے عرشاں والا رب راضی تھی بندے شکر گزار بندے تے اللہ راضی تھی یعنی شکر گزاری اللہ کو راضی کرنے دا ذریعہ تے جیڑا روٹی کھاوے آکھے الحمدللہ الحمدللہ ہر گراں تے الحمدللہ حدیث چندے پانی دا گھٹ پیتے الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ دے ای بندے کوئی ڈس دیو میں اللہ ای دے تے راضی ہوں روٹی کھاون والے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن والے ہر گھٹ تے الحمدللہ پڑھ ایک آکھو میں تیرے تے راضی ہاں شکر گزاری اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے تے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن بھی اللہ دی رضا دا بولو ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے تیجی بات سمجھائی ہے رضا رب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین اگر تسا چاہتے ہو کہ میں اللہ توانے تے راضی ہوں اللہ دے میری رضا دا تریجا ذریعہ تے طریقہ ہے اپنے پیو ماں کو راضی کر گرنو عرشاں والا رب توانے تے راضی ہوئے جی ابے اماں کو راضی کرن دے نال اللہ راضی ہوئے ابے اماں دی ناراضگی کرن دے نال اللہ ناراض ہوئے اللہ ناراض ہوئے پیو ماں ناراض ہوئے تے اللہ ناراض یعنی او عمل کھڑا دسے جڑے عمل کرن دے نال اللہ راضی تھی دے حدیث سے جندے جڑا ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھے اللہ اودے راضی تھی دے قرآن دی آیت جڑا شکر گزار بنے اودے اللہ راضی تھی دے حدیث دی عبارت ہے جڑا پیو ماں کو راضی کرے بدلے وچ اللہ راضی تھی بندے درد رکھ دے پیو ماں اپنی اولاد دے بارے اگر نوجوان طبقہ سوچے یا او لوگ جنہیں دے والدین حیات ہیں تے اللہ نے انہیں بڑا درد رکھے اللہ دے حضرت ام موسیٰ کو دیکھ ماں آئی پوتر دے بارے کتنا درد حضرت حاجرہ کو دیکھ صفا مروہ بج دی ودی ہے پوتر دی پیاس دی وجہ تو یعقوب نبی کو دیکھ بڑھڑا تھی گئے نبی نہ تھی گئے پوتر دی یادچ رو رو یہ ڈھیر سارے دلائل ہیں جوان نے کہا ہوا کہ میں ہجرت کرنا چاہنا میں ہاتھ توارے تے بیعت کرنا لیکن جلے گھروں اندہ پیام پیو ماں میرے روندے بیٹھے ہیں میں انہوں کو روا کے آیا آپ نے فرمایا ارجے الیہما پیو ماں دو والوان فازہکہما انہیں کو کھلوا جی میں تاں انہیں کو روائے جے تک او ترے تے راضی نہ تھی سن او تک تری ہجرت بھی قبول نہیں ہو مڑے بھی ایک بندہ ہے ہوا کہ نہیں میں جہاد تے جلنا چاہنا آپ نے فرمایا ابا ماں جیندے ہی نہیں جیا جیندے نبی علیہ السلام فرمائے ون والی میں کرونائیں دے خدمت کر تک وہ اللہ جہاد دا ثواب دے دے سے اسا بوجھ سمجھتے ہیں مصیبت سمجھتے ہیں پیو ماں گھر نہ ہوئے ساری عید ہوں دیئے ہر یار واسطے سارے پہلو کھلے ہیں پیو ماں واسطے اسا بڑے تنگ ہیں کاش تو صاحباب کو پتہ لگا ہویا حیدرآباد علی اممہ دے بیان دا جیڑی ماں کو چاندنی پہلے پوتر نے قتل کی تھے ایمرجنسی وارڈ ہے چاہیے ڈاکٹر کٹھے ہیں ڈی پی او ایس پی سارے ایس ایچ او ماں جی بیان لکھواؤ تاکہ تورے پوتر کے خلاف کاروائی کی تھی ونجے اکھن لگی ہے میرے پوتر کو سنیا ونج دیوائے میرا بیان ہی ہوئے جو تیری اماں نے تے کو معاف کر دی تھی ماں باپ دے راضی کرنے اللہ راضی تھی میں اللہ راضی تھی میں بول لے ہوئی ہو جیا رشتہ لابھا ہوئی ہو جیا رشتہ کہ اکھا ہے اماں تے کو معاف کر دیتا تے تو آنکھوں میں یہ کو جا دیا میرے پوتر دے خلاف مقدمے نہ پہ چلائے پولیس ودی گھیلے تے جیلائیں چ ودا بند تھی وے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتی رضا رب فی رضا الوالد پتہ نہیں تو آنکھوں کیا ہے ابا اماں جیندے بھی ہیں ولائی تو ساں آپ اڑنا چاہندے ہو اپنے بلبوتے تے اپنے بلبوتے تے کوئی نہیں اڑ سکتا ماں باپ دی تھپکی نالی ترقی دیاں منزلہ کراس کر سکسو ورنہ مشکل ہے مت سمجھو کہ میرے کنے صلاحیت ہے میرے کے گاڑی ہے میں ذہینہ نا 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 اے شریعت دے خانے چ گنجائش ہی گئے نہیں
کہ پیو ماں دے بغیر بندہ اڈر سکے یا ترقی کر سکے، جتنا مرضی کوئی ذہین ہوئے۔ اللہ نے ماں باپ بنائے ہی واسطے ہیں۔ روز بندہ نکلے کنڈ تھپوا کے دوائیں دا تھبا گھن کے، دنیا دی کوئی طاقت ہی بندے دا وال ڈنگا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ نعمتن وہ ودی، ہی واسطے میرے نبی فرمائے کوشش کیتی کرو انجے کام کیتے کرو جڑے کام دے بدلے کون راضی تھی دے؟ بولو کون راضی تھی دے؟ اللہ راضی تھی دے، اللہ راضی تھی دے تے کیویں تھی دے؟ بس اما کو راضی چا کرو، سوکھا کام ہوئے۔ اللہ کو راضی کرنا سوکھا ہے۔ دنیا دار بندے ناراض ہوون انہیں کو مناون اوکھا ہے، عرشاں والے رب کو مناون سوکھا ہے۔ آؤ اللہ دے ہوئے تسا شکر چا کرو میں راضی ہاں، چلو ہر لقمے تے الحمدللہ چا پڑھو میں راضی ہاں، پیو ماں کو راضی چا کرو میں راضی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی بات سمجھائی، یہ او عملن جڑے عمل دے بدلے اللہ کیا تھی دے؟ بولو بولو کیا تھی دے؟ خدمت کر پیو ماں دی، پیو ماں دی بھی خدمت کرو، حق بن دے۔ جتنا مرضی وڈے تھی ونجو پیو ماں واسطے تو نکے ہوتے بالو، انہوں دا حق ہے۔ کلے رل کے نے تمہارے ٹبر کو پالے نے، تساں سارے رل کے نے کلہ پیو ماں نہیں پال سکتے؟ شرم آنی چاہیے ان جی اولاد کو جڑے پیو ماں کو بوجھ سمجھن، مر مجنا چاہیے۔ لوگ جھیڑے لینے، جھیڑے اپنے پیو ماں نال گربانہ پکڑے دل، شاید تسا جان دے بھی ہو وہ لوگ رل کے نے اپنے پیو ماں کو لوگے نال پلانے بنا کے قتل کریں دل۔ اے نہ ہونا، مت ماری گئی، ماں باپ راضی، عرشاں والا رب راضی۔ توڑے ماں باپ بے نماز ہے، توڑے ماں باپ بے دین ہے، توڑے ماں باپ مشرک ہے، یاد رکھا ہے تیرے واسطے رجسٹرڈ ولی ہے۔ پیو ماں ہومن ہی کافی ہے، مسلمان ہومن دور دی گال ہے۔ اولاد واسطے رجسٹرڈ ولی، ایسے ولی کہ اگر یہ اولاد دے حق کے دعا چا کرن تاں بھی اللہ رد نہیں کرے دا، جے بد دعا چا کرن تاں بھی اللہ رد نہیں کرے دا۔ میرے نبی سی فرمایا ہاں عمر تو وہ جوانی تیری رائے کو اللہ قرآن بنے دے، لیکن میری نصیحت بھی متنا تک نصیب تھی وے اویس کرنی دی ملاقات۔ یمن دا ایک علاقہ ہے کرن وچوں ایک نامی اویس بندہ ہے، او تے کو کتھے ٹکرے میری نصیحت بھی اندے کے دعا کرامی اللہ ان دی دعا رد نہیں کردا۔ عمر کو تعلیم ہے، عمر کو حضرت عمر نے اون ڈی تو بعد میں کو سکھ نہیں آیا، گولیم جندے بارے نبی یاد پے، اللہ نے آکھے تو نبی یاد پے گولیم۔ حضرت عمر احرام دی حالت ہے چن اپنے خیمے چن، امیر المومنین ایک بندہ ہے صحیح یمن وچوں ایک قافلہ ہے تمہاری زیارت کرنا چاہندے۔ حضرت عمر فرمائے یمن دے کیڑے علاقے وچوں؟ انہیں کہ کرن وچوں۔ فرمایا انہیں کو آکھو اپنی جان تے بہن تساں میری زیارت نہ کرو، میں عمر تمہاری زیارت واسطے آندا۔ عمر جہیں جوان جنہاں دا نام سن کے شیطان باج بجے، جنہاں دی رائے کو اللہ قرآن جا بناوے، خیمے چاہے سارے لوگ کھڑے تھی گڑے، فرمایا بائے بجو پہلے یہ دسو توانے وچوں اویس کیڑا ہے؟ میں امیر المومنین، چولے تے ٹاکیاں لگیا ہوئے غریب جیاں جوانے پیرے جتی کہڑی، میں عمر۔ حضرت عمر بائے گئے آدھن اویس تو ہی، یمن وچوں تو ہی، کرن وچوں تو ہی؟ جی میں کو جان دیں؟ انہاں کہ تو آپ کو کون نہیں جان دا؟ آدھن میں عمر دی درخواست ہے، میں عمر دے حق کے دعا کر اللہ میری آخرت سونی کر دے۔ خیر صحیح شرمندہ نہ کرو، اساں تمہاری زیارت کر کے اپنی آخرت ٹھیک کراونی ہے۔ حضرت عمر نے رو کے آدھن اویس اللہ دے نبی مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کرام دی موجودگی وچ میں عمر کو آکھانے جو اویس نامی ایک بندہ ہو سی اللہ انہی دعا رد نہیں کرے گا، تے انہیں کے دعا کروائے تے ایسا پوچھے انہی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہی کوئی وجہ نہیں، بندہ غریب ہے، بندہ غریب ہے بھی کوئی وجہ نہیں، ہکا وجہ ہے کہ وہ اپنی ماں دا خدمت گزار ہے، جنہی وجہ تو اللہ انہی ہر دعا قبول فرما چھوڑ دے۔ ہاں بھئی اویس کیا راز ہے تیری دعا دی قبولیت ہے؟
آدھے میری اماں بڑھڑی آئی شودی بیمار آئی اٹھی بائے نہ سکتی آئی پیشاب نہ کر سکتی آئی میرا دل آدھا ہاں میں خبراں سنیا ہن نبی مدینے چ آ گئے لوگ ویندے پیان صحابی بندے پیان زیارتاں کرندے پیان میرا دل آدھا ہاں لیکن میں اماں کو چھوڑ نہ سکدا لوگ حج تے ونجنا میں بڑا کپینا ونجا لوگ عمرے تے ونجنا میں ساریاں قربانیاں نچن اماں کو نہ چھوڑ سکدا میں اماں دی گندگی اماں دا پیشاب اماں دی طہارت اماں دے کپڑے دھوینا روٹی پکینا ول اماں دے ہاتھ چ کھوینا منہ چ دینا ایو کام کیتم نہ میرے کاروبار رہن نہ میں شادی کر سکیا نہ میرے کوئی بے کام رہن میں اماں دی خدمت کیتی ہے امیر المومنین میں کو بھی آتا کوئی پتہ نہیں ایک دیوار سراندی کے بیٹھا ہوں تے اماں دے آخری وقت میں کو دیا ویس پتراتا ہے میں کو راضی کی دے میری دعا آئی بھی جیتے ہی جیندہ راسیں جتنا ہاتھ چیسیں رب تلے ہاتھ خالی نہ والے سے اللہ راضی تھی دے ایکی نے وڈا وقت کی تھا راضی کرے سو پیو ماں گھارے چن انہیں کو کھلے ماری میں تے اللہ کو راضی کرنے دے چکرے چن اللہ دے ولی حویلی چن جنہیں کو کدائی پیار دی نظر نال دیکھن زمانہ نہیں سے کیتا جنہیں دا کدائی مچا ہوئے جیڑا بندہ ہی میں دیکھے چا اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کرنے میں اللہ راضی تھی بندے نبییں دا کام ہاں اللہ کو راضی کرنا صحابہ دا کام ہاں اللہ کو راضی کرنا ساکو تعلیم ہے تو سہیں او کام کرو جندے بدلے چا اللہ بولو بھئی اللہ شکر گزاری نال اللہ راضی تھی دے ہر لقمے تے الحمدللہ پڑھن نال اللہ راضی تھی دے اور تیجی بات ہے ماں باپ کو راضی کرن نال اللہ راضی تھی دے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ مغرب تو بعد مسجد عبداللہ بن حذافہ نظامی ٹاؤن نزد شہزاد کلونی اڈے والے پاسے مرکز ہے اتھا پروگرام ہے دوست نے میرے ذمہ لے انشاءاللہ مغرب تو عشاء تک میرا بھی اتھا بیان ہے باقی علماء بھی ہو سن دعوت دا بھی اہتمام ہے دوستیں کو دعوت تھی گئی آج انشاءاللہ 3 دسمبر بروز منگل گگو مولانا آصف میر صاحب دے مدرسے پروگرام ہے حفاظ بالیں دی دستار بندی ہے